سی پیک اینڈ سوشل چینج. تو جیسا کہ یہ ٹاپک آپ کو سیلف ریفلیکٹری سیلف ایکسپلینیٹری قسم کا نظر آ رہا ہے کہ جس میں جو ہم سی پیک پہ بات کریں گے اور سی پیک کیا ہے اور اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کا سوشل اور کلچرل چینج بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اور چائنا کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ سی پیک اسٹینڈ فار واٹ. سو سی پیک مینس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور which is critically, geostrategically, politically very important for both the nations and for both the countries and for both the people as well. Because یہ political, economic, social and cultural domain میں ایک بہت بڑا cataclysmic kind of impact اور effect دو ملکوں کے درمیان سی پیک کے جو نتیجے میں ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے سی پیک ایز اے ہول ایک براڈ ٹرم ہے, لیکن اس میں ایکچولی پولیٹیکل, اکنامک, سوشل اور انڈسٹریل اور ٹیکنالوجیکل جو ریلیشن شپ بلڈ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان, یہ اس سے متعلق سارا جو پروجیکٹ ہے اس کو سی پیک کہتے ہیں. سو پاکستان نیڈز اٹ ٹو اوور کم اٹس اکنامک ایشوز ہیں, سوشل ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے انرجی کا کرائسس اور انرجی کے جو پرابلم ہے انرجی ریلیٹڈ, وہ اس کی ضرورت ہے. اور جیو اسٹریٹجیکلی پاکستان کو چائنا کی ضرورت ہے, بیکاز اٹس ممبر آف دا 5 جو سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرس ہیں. دیٹ از ون آف دا پرماننٹ ممبر, ویٹو پاور رکھنے والا کنٹری نیوکلیر کے کانٹیکٹ میں اور ڈیٹرنس کے کانٹیکٹ میں. سو چائنا کو کیا ضرورت ہے؟ چائنا کی جیو اسٹریٹجک ضرورت ہے, وہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہ رہا ہے, جس کو اپنے ارد گرد کے جو پیریفریز جو اس کی ہے اس کو کرنا چاہ رہا ہے. اور دنیا میں بچوں یہ یاد رہے کہ دنیا میں چائنا وہ واحد ملک ہے جس کی سب سے زیادہ ممالک کے ساتھ ڈائریکٹ باؤنڈری ملتی ہے. اگر آپ اس کی گنتی کرنا شروع کریں, ورلڈ میپ کو دیکھیں, تو مور دین 14 کے قریب آپ کو کنٹریز آپ کو ڈائریکٹ یا تھوڑی سی بیلٹ سے آگے کوئی 14 ممالک کے ساتھ باؤنڈری چائنا کی ڈائریکٹ آپ کو نظر آئے گی. تو اوور آل ایک گلوبل پریزنس کے طور پہ اور جو اس کو ملٹائی پولیرٹی کا جو کانسیپٹ ہے پولیٹیکل, اس میں اس کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرے اور سی پیک کو پروموٹ کرے اور سی پیک کے تناظر میں اس کو آگے بڑھائے. تو ملٹیپل لیول آف ورکنگ ہے اس کے درمیان. چیلنجز کیا ہیں؟ اب آتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک پاکستان اور چائنا کے مابین بہت بڑا ایک معاہدہ کہہ لیں, ایک کانٹریکٹ کہہ لیں, ایک پیکج کہہ لیں, ایک ڈریم کہہ لیں, ایک گیم چینجر کہہ لیں, جس کو سی پیک کا نام دیا جاتا ہے. اس کے چیلنجز کیا ہیں فار پاکستان؟ سب سے پہلا جو چیلنج ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ ہے ویسٹرن میڈیا, کہ جہاں پہ بھی ہم ویسٹرن میڈیا کی بات کریں وہ الیکٹرانک ہو, پرنٹڈ ہو, تو وہ سی پیک کو نیگیٹولی پینٹ کرتا ہے کہ پتہ نہیں چائنا اور پاکستان دونوں ممالک مل کے کیا کرنے جا رہے ہیں سی پیک کے امبریلا کے نیچے. تو ویسٹرن میڈیا ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. پھر پولیٹیکل اور اکنامک چیلنجز ہیں کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے خاص طور پہ, اس کے اپنے پاکستان میں جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, انڈین کے اپنے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں, اور افغانستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو ان تمام ممالک کے درمیان جو چائنیز انٹرسٹ ہیں دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ. تو ان کے درمیان سم ٹائم کنورجنس ہوتی ہے, سم ٹائم ڈائیورجنس ہوتی ہے. تو ان کی حساب سے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس سی پیک کو. پھر سیکیورٹی ایشوز ہیں کہ یہ پاکستانی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن اتنی اہم ہے کہ یہاں پہ بہت سارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ٹیررزم ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں. اگر ہم انڈین کانٹیکٹ میں بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے مابین بھی بے شمار تنازعات ایسے ہیں جن کے اوپر سیکیورٹی کے اور ڈیفنس ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ رہتے ہیں, کشیدگی رہتی ہے. ان کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس سی پیک کو. پھر پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ اور ٹیرف کا ایشو ہے وہ بھی اہم ہے کہ ممالک کے درمیان اگر ہم بات کریں اوور آل کہ ایکو کی بات کریں یا اور جو ہماری سارک کی بات کریں یا بائیلیٹرل ٹریڈ پاکستان اور
چائنا کی بات کریں تو اس میں بے شمار ایشوز ہیں جس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی سی پیک کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. پھر کوئک کوالٹی کی لیبر جو ہے فورس، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس حوالے سے. پھر ہم بات کرتے ہیں اوور آل نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کہ یہ ڈریم ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہو، اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. کلچرل ایکسچینج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس میں بھی بہت اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. پھر جو جب گوادر کی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو چائنا ہے تھرو سی پیک کا جو روٹ ہے یہ گوادر تک پہنچے گا، اور گوادر کی ڈیولپمنٹ کے جو انٹرسٹ ہے اس کی وجہ سے جو بلوچستان کے اندر بہت ساری نیگیٹو قوتیں ہیں جو اس میں سی پیک کے لیے وہ پرابلم ہو سکتی ہیں. جو خیبر پختونخوا ہمارا پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں پہ بھی بہت سارے انٹرسٹ گروپ ہیں جو سی پیک کے لیے پرابلم. انڈیا نو ڈاؤٹ پاکستان کا جو ایک کہہ لیں کہ ہسٹوریکل رائیول کنٹری ہے، وہ پاکستان میں نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے اور سی پیک سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح بنگلہ دیش کی اگزامپل ہے. اب جیو اسٹریٹجک امپورٹنس پاکستان کی اتنی اہم ہے کہ یہاں پہ کلچرل پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا اگر سی پیک کے ذریعے، تو دونوں کے کلچرل اور سوشل روابط سے اور اس کو مضبوط کرنے سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کریں، گوادر پورٹ کی بات کریں، یا اوور آل ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کریں، میکرو لیول پہ بھی اور مائکرو لیول پہ. پاورٹی اور ان امپلائمنٹ کے کانٹیکٹ میں بھی سی پیک بہت اہم ہے. اور اوور آل ایک جو پروونسز میں اور پاکستان کے اندر جو پیس ہے، جو آرڈر ہے، اس کے لیے بھی یہ ایک ہاربنگر آف چینج فار پیس پراسپیرٹی ثابت ہو سکتا ہے.